ناظرین، پروگرام تثلیث یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا عنوان ہے تثلیث اور مذاہب عالم، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ پروگرام میں ہم ہندو دھرم کے بارے میں سیکھ رہے تھے اور ہمارے ساتھ تھے سلیمان بھائی، آج بھی یہی ہمارا ساتھ دیں گے۔ جی سلیمان بھائی، پچھلی دفعہ جب ہم ہندو دھرم کے بارے میں کچھ چند ایک باتیں ہم نے سیکھیں اور آخری نقطہ جو تھا وہ آپ نے یہ بات کہی تھی، مجھے یاد ہے کہ ہندو دھرم جو ہے وہ ایک پریکٹیکل مذہب ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی معلوم ہوتا ہے، ایسا بھی لگتا ہے کہ کرسچینٹی سے زیادہ ہندو مذہب پریکٹیکل ہے۔ اس بات کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت پیش کیجیے۔ یہ میں نے کہا ضرور تھا، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مذہب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک اخلاقی طور پر ایک بہتر انسان بنائے، ہاں جی، یا پھر آپ کی زندگی میں ایک بھرپوری لائے، خوشی یا آپ شادمانی، یہ چیزیں لائے، ٹھیک ہے، جس کا تعلق اسی زندگی سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر مذہب کے اندر یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے دو رخ بن جاتے ہیں۔ ایک رخ وہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں روحانی، کہ ہم کہتے ہیں جس کا تعلق اگلے جہان سے یا جس کا تعلق جو ہے روحانی چیزوں سے، اور ایک وہ جو ہمارا جسمانی یا دنیا کے ساتھ جو میل جول ہے اس میں۔ اسے ڈائیکاٹمی بھی کہتے ہیں، اسے ڈوئلزم بھی کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہندوازم کے اندر ڈوئلزم نہیں ہے، یعنی وہ مونزم، یعنی وہ وحدت کو ماننے والے، وہ سنوبت کو نہیں مانتے۔ اس لیے شاید کہیں نہ کہیں ان کا جو کرم اور دھرم ہے وہ ایک ہی چیز ہے، یعنی جو ان کا فیتھ ہے، جو ان کا ریلیجن ہے، اور جو ان کے اعمال ہیں، وہ بالکل ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے ان کا سسٹم چلتا ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا، جو دوسرے جنم کا، جو 7 جنم ہوتے ہیں اور اس کے بعد انسان نجات پا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی روح نجات پا جاتی ہے۔ ان کا تصور یہ ہے کہ جو روح ہے نا، وہ جس طرح ایک انسان کپڑے بدلتا ہے، اس طرح روح جو ہے وہ جسم بدلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے اس کو کہا تھا یہ پریکٹیکل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زیادہ پریکٹیکل اور باقی مذاہب پریکٹیکل نہیں ہے۔ اب ہندوازم کے اندر مونزم ہے، یعنی وحدت ہے، اس لیے وہ پریکٹیکل ہے۔ یا دوسرے اگر آپ مذاہب دیکھیں، دین اسلام یا دین یہودیت، وہ مونسٹک نہیں ہے، وہ مونوتھیزم کے ماننے والے ہیں۔ ان میں لیکن یونٹی ہے۔ ان کے اندر بھی جو آپ کی سیکولر لائف ہے، یعنی جو آپ کی خارجی زندگی ہے، اور آپ کی روحانی زندگی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ آپ کی حکومت، آپ کا حساب کتاب، آپ کی معیشت، شادی بیاہ، آپ کی دوستی رشتہ داری، یہ ساری چیزیں آپ کے دین کا حصہ ہیں، آپ کے مذہب کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ ایک سسٹم کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ الگ الگ نہیں ہوتا۔ اب کہیں نہ کہیں یہ ہوا یہ ہے مسیحیت کے اندر، خاص طور پر پروٹیسٹنٹ مسیحیت کے اندر، کہ اب ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ ہم نے کہا ہے کہ جو آپ کا فیتھ ہے، آپ کا جو مذہب ہے، اس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے اور آپ کی انفرادیت کے ساتھ۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ مسیح شخصی نجات دہندہ، جس میں غلط بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو لفظی طور پہ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا نجات دہندہ ہے۔ کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اثر پھر آپ کی خارجی زندگی پہ ہونا چاہیے۔ تو کرسچینٹی کے اندر ڈوئلزم نہیں ہے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں یہ آ گیا۔ ابھی بھی جو ہم آگے جہان کی زیادہ بات کرتے ہیں، اس جہان کی ہم کم بات کرتے ہیں۔ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، دوسری اقوام کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، معیشت کو کس طرح صحیح کرنا ہے، کلائمیٹ چینج، پولیٹیکل ریالٹیز، یہ ساری چیزیں جو ہے نا کہیں پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی میں مسنگ ہے۔ لیکن اگر آپ بائبل کو پڑھتے ہیں نا، خداوند یسوع مسیح کی انجیل کو آپ پڑھتے ہیں، جب آپ خطوط کو پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو کرسچینٹی ہے وہ یہودیت اس کی بنیاد ہے، تو اس کے اندر بھی یہ فرق نہیں ہے۔ اس لیے کرسچینٹی بھی بہت پریکٹیکل فیتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق ہی اس چیز سے کہ آپ اپنے نیک اعمال کے ذریعے کس طرح آپ خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں، آپ اپنے نیک اعمال کے ذریعے کس طرح خدا کی بادشاہی کو پھیلا سکتے ہیں اس دنیا میں۔ تو اس میں ہندوازم اور اس میں فرق نہیں ہے۔ ہاں، ان کا ہدف جو ہے نا وہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن سارے مذاہب آپ کو کہیں نہ کہیں اخلاقی زندگی کی طرف لا رہے ہیں، اور ہندوازم بھی آپ کو لے کے آتا ہے۔ ایسا ہی۔ اچھا، انسان فطرتی طور پر جنرلی یا نیچرلی کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، اس کی کوئی بھی ڈیڈز، ایکشنز، وہ اس سے دیکھتا ہے کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آج ہم ہندو دھرم کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر ہم مسیحی ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہندو دھرم کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں یا اسے پڑھتے ہیں، تو بحیثیت مسیحی ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یا ہم اپنی مسیحیت میں رہتے ہوئے ہندو دھرم کے بارے میں پڑھ کر اپنے علم میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ اچھا، یہ سوال اور اس کا جو جواب ہے نا، یہ زیادہ ان کے لیے ہے جو اس چیز کا شوق رکھتے ہیں، جو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو دیگر مذاہب کا علم رکھنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر تو اتنا وقت نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے، لوگ اپنے گھریلو
کاروباری زندگی میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ وہ بیسکلی وہ تو اپنی مذہبی کتاب بھی نہیں پڑھتے. اس لیے ہمارے یہاں علماء ہوتے ہیں, اس لیے ہمارے یہاں ترجمے کرنے والے ہوتے ہیں, اس لیے ہمارے یہاں واعظ کرنے والے ہوتے ہیں, تاکہ وہ ہمیں بتائیں. ان کو ہم یہ اس کام کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے, تو یہ گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بندہ کسی دوسرے مذہب کے بارے میں سیکھے. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, کیونکہ آپ اپنے کاموں میں اتنا ملوث ہوتے ہیں. ہاں, جو اس کا منفی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا, وہ تب ہے کہ جب وسائل کی تقسیم ہو سیاست کے نام پہ یا کسی ذاتی جھگڑے کی بنیاد پر نا, اگر مذہب اس کا مسئلہ بن جائے, ٹھیک ہے, تب یہ مسائل پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ خود سوچیں کہ ایک شخص میرا دشمن نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر میں نے اس کو دشمن بنانا ہو تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کو انسان سمجھنا چھوڑ دوں گا. پھر میں بولوں گا یار یہ شخص یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا مذہب ٹھیک نہیں ہے, یہ مشرک ہے. تو میرے دماغ میں پھر اس پہ حملہ کرنا, اس سے نفرت رکھنا, اس سے عداوت رکھنا, کہیں نہ کہیں اس کو قتل کرنا اور اس کے جان و مال پر قبضہ کر لینا, یہ میرے لیے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پھر بولا کہ مطلب سیاست میں یہ چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, جب خاص طور پر نوجوانوں کو یا عام لوگوں کو بھی بانٹا جا رہا ہو, ٹھیک ہے, مذہب کے نام پر, تب یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح اپنا ذہن کھول سکتے ہیں. اب مسیحیت کی اگر ہم بات کریں نا, اور اس کو ہم خدا نے چاہا تو اگلے شوز میں اور ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ مسیحیت کی ایک لڑی جو ہے نا وہ مغرب سے ہمارے پاس آتی ہے. ویسے تو مسیحیت ایک عالمگیر مذہب ہے 2000 سال سے, ہمیشہ سے پوری دنیا میں وہ رہا ہے, لیکن جو اس کا جو غالب ایک چہرہ ہے نا وہ یورپ کی طرف سے آیا. اور یورپ کی طرف سے جب وہ آیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ دوسرے مذاہب پر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا تھا. اچھا, دین اسلام کے اندر بھی یہ وقت آیا, ٹھیک ہے, کہ وہ دوسرے مذاہب پر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں تو وہ اپنی حکومت کو بڑھاتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ جب ایک انسان کے بارے میں آپ کا یہ تصور پیدا ہو جائے کہ یہ انسان ٹھیک ہی نہیں ہے یا اس کا مذہب ہی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر اس کو راستے سے ہٹانا یا اس کے ساتھ نفرت رکھنا نا آسان ہو جاتا ہے. اب وہاں پر یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ 1 منٹ کے لیے دیکھ لیں کہ ہم جس بندے کے بارے میں کیا تصور رکھ رہے ہیں, خاص طور پر اس کے مذہب کے بارے میں, کیا وہ بات سچ ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے؟ کیا واقعی میں یہ منفی پہلو ہے, یا واقعی میں غلط تعلیم ہے, یہ واقعی میں شرک ہو رہا ہے, کیا یہ واقعی میں غلط باتوں کو مان رہا ہے, کیا یہ واقعی میں شیطان کی پوجا کر رہا ہے؟ جب ہم اس کو سیکھتے ہیں نا تو پھر ہمارا ایک دل کھلتا ہے, جس سے ہم کہتے ہیں ایمپتھی بڑھتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ ہمارے جیسی لوگ ہیں, ان کا ایک فرق طریقہ ہے خدا تک جانے کا, ہمارا ایک فرق طریقہ ہے. جھوٹ سچ کم زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو ہمیں سمجھنے میں ایک بہتری ضرور ہوتی ہے. ایک اس کا یہ پہلو. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اب ہم جس دنیا میں رہتے ہیں نا, اب ہم ایک رہتے ہیں ملٹی کلچرل دنیا میں, ٹھیک ہے, اس میں ابھی بھی جنگ و جدل ہے, آج بھی ہے, آج بھی برتری اور کمتری کے تصورات ہمارے پاس ہیں, لیکن ویسے ٹیکنالوجی کی وجہ سے, ذرائع ابلاغ کی وجہ سے جو ہے دنیا جو ہے برابری کی سطح پر آ گئی, گلوبل ویلیج بن گیا. اب ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں, پوپ فرانسس جو کہ کیتھولک چرچ کے ہیڈ ہے, اچھا کیتھولک چرچ جو ہے ان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ چرچ کے باہر سچائی ہے ہی نہیں, چرچ از دی اونلی وے ٹو گاڈ, یعنی کیتھولک چرچ واحد رائے نجات ہے, یہ آج تک وہ مانتے آئے ہیں. اب پوپ فرانسس کیا کہہ رہا ہے, یا اب کیتھولک چرچ کیا کہہ رہا ہے, یا دیگر چرچز کیا کہہ رہے ہیں؟ پوپ فرانسس نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ساری قومیں اپنے خزانے ایک دوسرے کے پاس لے کر آئیں, ہم ان کو بتائیں کہ ہم نے خدا کے بارے میں کیا جانا ہے, وہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے خدا کے بارے میں کیا جانا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے ایک ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے جو اب ہماری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے. جس طرح کے ہمارے مسائل پیدا ہو چکے ہیں نا, جب تک ہم کوآپریشن پیدا نہیں کریں گے اس کے اندر حل نہیں نکل سکتا, اور یہ بہت دیر ہو جائے گی. میرا ماننا یہ ہے کہ دیر بہت ہو جائے گی جب تک ہم اس بات کو سمجھیں گے, لیکن یہ ضروری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ مذہب کو ہم آہنگی پیدا کرنے سے مسئلے حل ہو جائیں گے, اس کا ایک پہلو ہے, لیکن وہ بہت ضروری پہلو ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اب جو ہے نا کافی حد تک چرچ نے اپنی پالیسی بدلی ہے, اور یہ بات ہم اپنی آڈینس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب مغربی دنیا مسیحیت کے نام پر, اس کی تبلیغ کے نام پر قوموں پہ چڑھائی کرتی تھی. اب وہ دور نہیں رہا, اب چرچ کی پالیسی نہیں, بلکہ جہاں جہاں اسٹیٹ یہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے نا, اس کا بڑا زبردست بیکلیش آتا ہے. میں بھی کہ آپ کو مثال دوں کہ جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں شو, تو ابھی جنگ چل رہی ہے رشیا اور یوکرین کی, ٹھیک ہے. رشیا کے اندر جو آرتھوڈاکس چرچ ہے, رشین آرتھوڈاکس چرچ, ان کا جو سربراہ ہے
اس نے ایک واز کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یہ خدا کے نام پر جنگ کر رہے ہیں، اس نے کہا ہے، لیکن پوری مسیحی دنیا نے اس کو کنڈیم کیا. ٹھیک ہے، اب یہ وقت ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ یہ اثر زائل ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارا خدا بڑا ہے ان کا کم ہے، یا ہمارا تصورات زیادہ پاک ہیں ان کے مشرکانہ ہیں. تو اس لیے یہ ہمیں اسٹڈی کرنا بہت آسان ہے، اور آگے جا کے اس کو اور بھی اگر آپ تفصیل سے دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مذاہب، اب یہ پیورلی عالمانہ بات ہے کہ مذاہب کی تشریح کس طرح ہوتی ہے، ان کی تاریخ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور ان میں ہم فرق کرنا کس طرح سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو لسانیات اور فلسفے کے معاملات ہیں ان کو بہتر طور سے سیکھ سکتے ہیں. تو بہت فائدے ہیں. یہ صرف یہ نہیں کہ ہم ہندوازم کو پڑھیں، ہر مذہب کا شخص جو ہے دوسرے مذہب کو اسٹڈی کر کے دیکھے. آپ کا ایک ذہن کھلے گا، آپ کا دل بھی کھلے گا، یہ آپ کے لیے مفید چیز ہے. اچھا، جب ہم بات کریں معلومات حاصل کرنے کی دوسرے مذاہب کے تعلق سے، تو جب ہم ہندوازم کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے بالی ووڈ جو ہے وہ ایک دنیا میں رائج ہے. ٹھیک ہے، فلمز میں ان کا کلچر ہمیں نظر آتا ہے، ڈراموں میں ان کا کلچر ہمیں نظر آتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں ہمیں بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، موٹی موٹی باتیں. لیکن ہم پھر بھی وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی ایسی کہیں بھی ہمیں اس چیز کا سامنا نہیں ہوا، یا میں نے نہیں دیکھا، میری آبزرویشن یہ نہیں رہی کہ وہ جگہ جگہ جا کر جو ہے وہ اپنی منادی کر رہے ہوں، پرچار کر رہے ہیں. جیسے اگر ہم اپنی بات کریں، کرسچینٹی کی بات کریں، تو اس میں ایونجلزم موجود ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو اپنے مذاہب میں لے کر آئیں، یا انہیں کم سے کم ہم اپروچ کریں کہ وہ جو ہے وہ اس سے گڈ نیوز پہنچانے کے لیے ہم ان تک جاتے ہیں. پھر ہم دین اسلام میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی دعوت اسلام دیتے ہیں. لیکن جیسے ہم اگر جوئش مذہب کی طرف آئیں تو ہر مذہب کا ایک اپنا سٹانس ہوتا ہے. جوئش جو ہے وہ لوگ دوسروں کو اپنے مذہب میں انٹر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ہندوازم میں اس کا کیا مقام ہے؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے، اور میرا بہت کم واسطہ رہا ہے اپنی پڑھائی میں یا کام کے وقت میں کہ میرے دوست بنے ہندو، بہت کم ہے. ٹھیک ہے، واقعی میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ مذہب کی بات نہیں کرتے. اب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں اپنے مذہب کے بارے میں، لیکن وہی بات ہے کہ ان کی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم جسے تبلیغ کہتے ہیں، یا ہم جسے حق کی طرف بلانا کہتے ہیں، جسے ہم کنورژن کہتے ہیں نا، کنورژن، تو وہ چیز ہمارے یہاں تو بہت زیادہ رائج ہے. میں نے آپ کو کہا دین اسلام میں بھی ہے، بہت سارے اور مذاہب بھی ہیں جو اس پہ بہت زور دیتے ہیں کہ تبلیغ کے ذریعے اپنے مذہب کی وسعت کو بڑھانا، تعداد کو بڑھانا، یہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں غلط بات بھی کوئی نہیں ہے. اگر آپ کسی چیز کو سچ سمجھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ یہ دوسروں کے ساتھ بانٹیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ بھی بات نہیں ہے کہ ہندو ایسا نہیں کرتے. اگر آپ آج کے دور میں اپنے خطے میں جو سیاسی صورتحال کو دیکھیں نا، تو یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے. یعنی ہندوازم کے اندر بھی جس طرح ہر مذہب میں انتہا پسندی ہوتی ہے، ہندوازم میں بھی رہی ہے، آج بھی، جسے ہم ہارڈ لائنرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں، تفرقہ بھی کرتے ہیں، نفرت بھی کرتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے الگ سمجھ کر ان پر حملہ بھی کرتے ہیں، تشدد بھی کرتے ہیں، زبردستی مذہب تبدیل کرواتے ہیں. ایسے گروہ ہیں جیسے ہر مذہب میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اسی خطے میں برِ صغیر میں 100 سال پہلے بھی جائیں تو مناظرے ہوتے تھے. ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ اپنے مذہب کو دوسرے مذہب پر برتری، یہ ہر مذہب کا ایک یہ چہرہ ہے، شدت پسندی کا اور زبردستی کا، اور اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے. اب زیادہ کیوں نہیں پایا جاتا؟ اس میں ایسا فرق ہے. فرق اس لیے کیونکہ جو ہندو ہے نا، جیسے میں نے آپ کو کہا، وہ کوئی ایک اینٹ کی طرح یا ایک سینٹرلائز چیز نہیں ہے، اور اٹس ناٹ اے مونولیتھ. ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت سے پہلو، ان میں کتابیں بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے، خدا کے تصورات بہت سارے، ایسا لگتا ہے کہ خدا ہی بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، ہر شخص کا الگ پتھ ہے، ہر شخص کی الگ فلسفہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو وہ مانتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو کاٹے بغیر، یعنی کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ وشنو کو مانتے تب شیوا کو نہ مانیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ کچھ جگہ جو ان کے ولنز بھی ہیں، جیسے راون ہے، کچھ جگہ ان کو خدا بنا کے بھی پوجا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ورائٹی، جسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا، ورائٹی بہت ہے اس کے اندر. پلورلزم، یا جسے ہم کہتے ہیں کثرت، وہ بہت ہے. اب وہ دوسرے مذاہب کے بارے میں وہ سٹانس نہیں رکھتے جو اکثر ہم لوگ رکھتے ہیں. مونوتھیسٹک ریلیجن جو ہے نا، کہ دوسرے ریلیجن غلط ہے، وہ یہ سٹانس نہیں رکھتے. وہ یہ کہتے ہیں ہر ایک کا اپنا راستہ ہے خدا کی طرف جانے کا، یا منزل ایک ہے، یا مطلب ایک اچھی زندگی گزارنے کا نا راستہ ایک ہی ہے. اس لیے وہ ان کے یہاں اس چیز کی رواداری زیادہ ہے. وہ دوسرے مذاہب کو، دوسرے فرقوں کو، دوسرے جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ان کا ہدف یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ہندو بناؤ،
ٹھیک ہے. ان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اپنے راستے پہ چل رہے ہیں, ہم بھی اپنے راستے پہ چل رہے ہیں, اسے ہم پلورلزم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ چیز بہت زیادہ ہے. اب تثلیث کے حوالے سے جو ہے نا, تثلیث کرسچینٹی کا پلورلزم کا چہرہ ہے, اور تثلیث میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کس طرح خدا کو ہم ایک بھی مان سکتے ہیں, ہم پلورلزم کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اور ہم نے بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ تثلیث کا مطلب فیملی ہوتا ہے, تثلیث کا مطلب کمیونٹی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کہ اگر خدا اپنی ذات میں 3 ہے, خدا اپنی ذات میں باپ بیٹا روح القدس ہے, تو یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ ہم بھی ایک ہو کے رہیں, چاہے ہم جتنے سارے بھی ہوں. کثرت, تو کرسچینٹی کثرت کو, پلورلزم کو اس طرح سے پیش کرتی ہے. ہندوازم جو ہے وہ اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ وہ آپ کو تبلیغ کرنے کی کوشش نہیں کرتا, وہ آپ کو اپنی راہ پر چلنے کے لیے انکریج کرتا ہے. حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر بھی شدت پسندی کا عنصر ہوتا ہے. اچھا, آپ نے بات کی کہ ہر مذہب میں یقیناً انتہا پسند یا شدت پسند لوگ موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب بھی کیونکہ ہم اس دھرم کی بات کر رہے ہیں, ہندو دھرم کی بات کریں, تو میں نے اس میں سنا ہوا ہے کہ کاسٹ سسٹم ہوتا ہے, مانا جاتا ہے کہ یہ اچھوت ہے, اسے چھویا نہیں جا سکتا, یا کچھ ایسی کاسٹ ہیں جنہیں بہت ہائر لیول پہ سمجھا جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اب یہ بہت اچھا سوال ہے آپ نے, اور اسی سے آگے نکلتا ہے یہ, ٹھیک ہے. کہ ایک طرف پلورلزم ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے مذاہب جو وہ ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو درجہ بندی ہے جسے ہم کاسٹ سسٹم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں نا بر صغیر کی, تو اس کے اندر ہندوازم کا جو ابتدائی دور ہے نا, وہ آپ کو پتہ لگتا ہے. اور اسے ہم ویدک دور جسے ہم کہتے ہیں نا, ویدک دور, رگ وید اور یہ جو سارے وید ہوتے ہیں اس پہ چلنے والے, اس کے اندر یہ کاسٹ سسٹم بہت زیادہ ہے. کاسٹ 4 ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں 5 بھی ہیں, جس میں سب سے اوپر برہمن ہے, سب سے نیچے شودر ہے, اور 5ویں جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جسے ہم اچھوت کہتے ہیں, یا جنہیں ہم دلت کہتے ہیں. دلت کا مطلب جس کی کوئی ذات نہیں ہوتی, تو 5 ذاتیں, اور وہ اوپر سے نیچے تک آتی ہیں. اچھا, کہیں نہ کہیں اس کے اندر پاکی نہ پاکی کا تصور بھی ہے کہ کون پاک ہے کون نہ پاک ہے. کہیں نہ کہیں اس کے اندر جو پروفیشن ہوتا ہے, جو آپ کا پیشہ ہوتا ہے, جو آپ کا کام ہوتا ہے, اس کو لے کر یہ تقسیم کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. کہ اگر برہمن ہے تو وہ پنڈت ہی ہوگا, ٹھیک ہے. اگر یہ شتریہ ہے تو وہ فوجی ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ جو سارے صاف صفائی اور یہ سارے کام ہیں, گھوڑا گاڑی چلانا, جانور پالنا, مویشی پالنا, یہ شودر اور اس سے جو نیچے کی ذاتیں ہیں. اچھا, یہ آج تک ختم نہیں ہوا, ٹھیک ہے. سب کچھ ہو گیا, تعلیم بھی آ گئی, انگریز بھی یہاں سے ہو کے چلے گئے, سب کچھ ہو گیا, لیکن یہ آج تک ختم نہیں ہوا. اور یہ صرف ہندوازم میں نہیں ہے, یہ پورے بر صغیر میں یہ کاسٹ سسٹم موجود ہے, خاص طور پر پیشوں کو لے کر, ٹھیک ہے. اب یہ اس کا ایک دوسرا چہرہ ہے, یعنی ایک پلورلزم کا چہرہ ہے, یہ اس کا ایک دوسرا چہرہ ہے. بلکہ کہیں نہ کہیں جو اس سسٹم کو ابھی بھی مانتے ہیں, جو ویدک سسٹم ہے, جس کو ابھی بھی مانتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ درجہ بندی کریٹ کی, یہ خدا نے ذاتیں بنائی ہیں, اور ایک ذات سے دوسری ذات میں نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ایک منفی چہرہ ہے ہندو مذہب کا. اور یہ بھی بات اب دیکھیں, اب ہم منفی بات کر رہے ہیں لیکن سچ بھی ہے, جو ہندو آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے, مغربی دنیا میں بھی پھیلے ہیں نا, وہ سسٹم اپنا ساتھ لے کے جاتے ہیں. وہاں ابھی بھی ذات برادری کا بڑی تمیز ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان تک محدود نہیں ہے. یہ کاسٹ سسٹم جو ہے نا, میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کرسچینٹی کے اندر یہ جو پریسٹ کا سسٹم ہے, یہ کیا ہے؟ یہ پادری کا جو سسٹم ہے. اگر ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ سب لوگ خدا کے نزدیک ایک برابر ہیں, تو کیا ہم نے درجہ بندی نہیں بنائی ہوئی؟ ہم نے جو رولز نہیں ڈیوائڈ کیے ہوئے چرچ کے اندر, لیکن وہ اتنا ایکسٹریم نہیں ہے شاید جتنا ادھر ہو, لیکن درجہ بندی کہیں نہ کہیں ہے. اس سے ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ درجہ بندی کو ختم کرنا, ہر پروفیشن کو اپنے عزت بخشنی ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی شخص اپنے جنم کے حوالے سے اور اپنے کام کے حوالے سے کوئی کم زیادہ نہیں ہوتا. اس طرف بھی آ رہے ہیں آہستہ آہستہ لوگ, ٹھیک ہے. یہ چیزیں ختم ہوں گی, لیکن ابھی تک ختم ہوئی نہیں ہے. تو یہ اس کا ایک منفی, جو اس پلورلزم پہ ایک سوالیہ نشان بنا دیتا ہے. اچھا, جب ہم کرسچن ہسٹری پڑھتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر سے انگریز یہاں پر آئے اور انہوں نے بہت ساری روحوں کو جیتا, خصوصاً جو ہے وہ ہندوازم میں بہت کام ہوا. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو صفائی کا کام کرتے تھے, اور معذرت چاہتی ہوں آڈینس سے, جس کے لیے چوڑے کا ورڈ بھی استعمال ہوتا تھا. اور آج بھی شاید ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس الفاظ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے بارے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کنورژن ہوئی تھی بہت ریپڈلی, اسپیڈلی جو ہے نا, اسپیڈی کنورژن ہوئی تھی. ہندوازم سے لوگ کرسچینٹی میں کنورٹ ہوئے تھے. تو کیا یہ وہی ذات پات کا معاملہ تھا جو ہندو دھرم میں پایا جاتا تھا؟ بالکل ذات پات کا معاملہ تھا, اور اس وقت ان لوگوں کو لگا کہ ہم مسیحی ہو جائیں گے نا تو یہ ذات پات کا معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن افسوس یہ کہ یہ ہوا نہیں ختم. ہمارے یہاں آج تک وہ قبولیت ان کو نہیں ہے.
کلیسیا کے اندر بھی قبولیت نہیں ہے. آج بھی بہت سارے اس طرح کے پیشے ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں جو ہم کلیسیا میں جن کو اوپنلی آزادی نہیں ہے. اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو ان کو پادری بننے کی آزادی نہیں ہے, سربراہی کی آزادی نہیں ہے. تو یہ چیز تاریخی طور پر رہی. اب دیکھیں یہ والی بات جو آپ نے کہی ہے نا, یہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب ہم اپنے مذہب کی برتری ثابت کرتے ہیں نا تو اپنی سب سے اچھی چیز اٹھاتے ہیں, ان کی سب سے غلط چیز اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہ بولتے ہیں کہ جی یہ کرسچنس کا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو قبول کیا, لیکن ان کے لیے پھر کیا کیا آگے, ٹھیک ہے, وہ پھر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے, تو یہ آدھی ادھوری بات نہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہو رہا تھا نا, اس میں ایک انگریزی کا لفظ ہے کانڈیسینڈنگ. کانڈیسینڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی سے بالا تر سمجھ کے پھر اس کی مدد کریں اور اس کو احساس دلائیں کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں. بہت کچھ جو چرچ میں یہاں پر ہوا نا, وہ اس فلسفے کے ذریعے ہوا کہ ہم یہ جو کمتر لوگ ہیں ان کے لیے ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں. اس کے اندر جو مسیح کی روح ہے نا اپنی, وہ ہمیں کارآمد نظر نہیں آتی. اب دیکھیں اس کے اندر تثلیث اور کلام مقدس میں جو یسوع مسیح کے تجسم کا بھید ہے نا, وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ انسان کی کمتری کو محسوس کرتا ہے کیونکہ خدا خود وہ کمتر بنا. ٹھیک ہے, وہ بادشاہ بن کے دنیا میں نہیں آیا, وہ فرشتہ بن کے دنیا میں نہیں آیا, بلکہ وہ ایک عام بڑھئی یا عام آپ سمجھ لیں کہ مزدور بن کر اس دنیا میں آیا. خدا خود اس نے اس دنیا میں دیہڑی کام کی. اس لیے جو اس کی سکھائی ہوئی دعا بھی یہی ہے کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. یہ کوئی مزدور ہی یہ دعا سکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کرسچینٹی کے اندر وہ آپ سمجھ لیں کہ پیپر ورک یا وہ بیک گراؤنڈ ہے جس سے طبقاتی مسئلے ختم ہو سکتے ہیں. اب وہ اس کا کیا سمجھ سکتے ہیں آپ کے بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک ہوئے نہیں, لیکن ہمارے پاس وہ گراؤنڈ ورک موجود ضرور ہے. ٹھیک ہے, تو اگر دنیا ہم سے لینا چاہے نا, وہ یہ ہم سے لے سکتی ہے, ہم یہ آفر کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے یہاں سے یہ مسائل ختم کریں پہلے. لیکن پھر بھی اگر پازیٹیو سائڈ پہ بات کی جائے تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو وہاں پر بھی شاید اس طریقے سے رتبہ نہ ملا ہو جو کرسچینٹی میں آنے کے بعد ان کو حوصلہ دیا گیا, انہیں پڑھایا لکھایا گیا, ان کا لائف سٹائل چینج کیا گیا, تو جسے ہمیں جو ہے نا اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے. آج بھی چرچ نے آج بھی لوگوں کو بہت کم تر جگہوں سے اٹھا کر بہت آگے تک لے کے گیا ہے. یہ خدا کا فضل ہے. اور جہاں پر جن ممالک میں اس حکومت کی بھی ریچ نہیں ہوتی جن جگہ, وہاں پر چرچ نے ہسپتال, اسکول, تعلیمی ادارے, ہر قسم کی ہاسپٹل سے بھی زیادہ مطلب ہر قسم کی سہولت جو ہے نا لوگوں کو فراہم کی ہے. تو یہ ایک چرچ کا اچھا چہرہ ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہم اس کو پیش بھی کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ لوگ اس سے بھی سیکھیں, ہم بھی سیکھیں, دوسرے بھی سیکھیں. خود جہاں ہندو ممالک کے اندر بھی آپ جو سارے فلاحی ادارے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے وہ چرچ کے ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اس کا ہے مثبت پہلو. اچھا, ہم کنورژن کی بات کریں تو ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ہندو جو ہے وہ مسیحی عبادت کو جو ہے وہ اٹینڈ کرے اور اس کے باوجود بھی وہ ہندو ہی رہے؟ یہ سوال اکثر آتا ہے. ٹھیک ہے, اور صرف یہ نہیں کہ اٹینڈ کرے, اٹینڈ کرتے ہیں. ہم ملٹی کلچرل ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں بھی جاتے ہیں. جی, یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا اگر آپ ہندو ہیں اور اگر آپ مسیح پر بھی مطلب آپ اس کی عبادت کرتے ہیں, آپ اس کو بھی مان لیں, تو کیا آپ ہندو رہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے, مجھے فلم کا نام نہیں یاد آ رہا, تو وہ اس میں سین آتا ہے کہ ایک گورا شخص انڈیا آتا ہے اور رکشے میں بیٹھتا ہے, تو وہ دیکھتے ہیں رکشے والے نے جو ہے نا ہر ایک کی تصویر لگائی ہوئی ہوتی ہے, بھگوان کی بھی لگائی ہوئی ہوتی, جیزس کی بھی لگائی ہوئی ہوتی, ہر ایک کی لگائی ہوئی ہوتی. تو وہ پوچھتا ہے اس سے کہ کہتا انگریزی میں کہ کیا تم ان سب کو مانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں کیوں رسک کیوں لوں میں. اس کا مقصد یہ ہے کہ سب کو ہی مان لو, کسی نے تو بچانا ہی ہے. ٹھیک, وہ ایک لطیفے کے طور پہ تھا. لیکن اگر اس کو ہم سیریس لیں تو سنکریٹزم ایک انگریزی کا لفظ ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذاہب کو مکس کرنا. بہت سارے لوگ اس دنیا میں کوشش بھی کرتے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی کے نام پہ بھی. انٹرفیتھ ہارمنی سے بھی زیادہ سنکریٹزم یہ ہوتا ہے کہ آپ مل کر عبادت کر رہے ہیں, یعنی جو مذہب کی تفریق ہے نا وہ ختم ہو جائے, وہ مکس ہو جائے. ٹھیک ہے, میں اس کے حق میں اس لیے نہیں ہوں کیونکہ انفرادیت کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے. امن, سلامتی اور پیار محبت یہ ہوتا ہے کہ دو فرق لوگ مل کر رہنا سیکھیں. مذہب اس کے بیچ میں حائل نہ ہو, یہ بات ہو سکتی ہے, لیکن آپ مذہب کو ختم نہیں کر سکتے. اور جو انفرادیت ہے, مسیحیت کی اپنی, ہندوازم کی اپنی, سب کی اپنی, وہ رہے. ٹھیک ہے, اس میں اندر یہ نہیں. اب یہ کہ کیا کسی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب میں رہتے ہوئے کرائسٹ کو اس کی عبادت کرے, یا ہمیں کیا یہ ہے کہ ہم کسی اور مذہب کے خدا کی عبادت کریں کرسچن ہوتے؟ میرے حساب سے ایسا نہیں ہو سکتا. میں کوئی
منفی بات نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ کہ ہر مذہب کی دیکھیں منفرد ایک وہ تو ہے تو صحیح, ٹھیک ہے, اور ہر مذہب اس کو فرق طریقے سے ایکسپلین بھی کرتا ہے. 3 قسم کے آپ سمجھ لیں کہ تصورات ہیں اس چیز کو لے کے. ایک ہم جسے کہتے ہیں ایکسکلوسیوزم. ایکسکلوسیوزم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب یا ہمارا خدا ہی ٹھیک ہے اور راہ راست بھی یہی ہے, اور جس نے نجات پانی ہے وہ اس کو مانے گا تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اسے ہم کہتے ہیں ایکسکلوسیو ہونا, ٹھیک ہے, کہ آپ بالکل مخلوط کرتے ہیں سب کو, اور یہ وہ شدت پسندی کی طرف جاتی ہے بات, ٹھیک ہے, ہم ہی ٹھیک ہے. ایک آتا ہے انکلوسیوزم. انکلوسیوزم یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے لیکن چلیں اور لوگ بھی کہیں نہ کہیں اپنی جگہ صحیح ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ایک جو سنکریٹزم ہے یا آپ یونیورسلزم جسے کہیں, یونیورسلزم یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں, ٹھیک. تو اس کے اندر جو پچھلی صدی میں مثال دی جاتی تھی وہ دی جاتی تھی نظام شمسی کی, سولر سسٹم کی, کہ ایک سورج ہے اور اس کے گرد سارے سیارے گھومتے ہیں, وہ اپنی اپنی منفرد جگہ رکھتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں, نہ مکس ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک ہی سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے. موجودہ دور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو مثال ہے نا وہ ہونی چاہیے انسانی رشتوں کے حوالے سے, ٹھیک ہے, کہ جس طرح انسانی رشتوں میں ہم لوگ ایکسکلوسیو ہوتے ہیں, مرد اور عورت کا رشتہ خاص طور پر جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں ایکسکلوژن ہوتی ہے کہ ایک شوہر اور ایک بیوی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم باقی دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو رد کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مسیحیت میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ملتا ہے, جیسے پولس رسول کہتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کے 8ویں باب کی 6 آیت میں کہ بہت سے خدا اور دیوتا ہوں گے لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے, ٹھیک ہے, اور خدا باپ. اسی طرح سے ہندوازم کے لیے بھی یہ کہ وہ ٹھیک ہے وہ کرسچنس کو صحیح مان سکتے ہیں وہ لیکن اپنی جگہ رہتے ہوئے, ہم ہندوازم کو شاید کہیں نہ کہیں ٹھیک مان لیں اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن مکسنگ کرنا جو ہے نا میرے نزدیک کوئی بہتر چیز نہیں. یا تو آپ پوری طریقے سے کرسچینٹی کو فالو کریں یا پورے طریقے سے آپ ہندوازم کو فالو کریں, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ اس کو آپ مکس نہ کریں, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ پاتھ جو ہے وہ اس کو کنفیوز نہ کریں, ٹھیک ہے. مطلب انٹرفیتھ ہارمونی کا ایک یہ بڑا خطرہ ہے کہ انسان اپنے کور بلیف سے ہٹ سکتا ہے, اپنی کور بلیف سے ہٹتا ہے اور وہ اس کی شناخت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی قوم کی شناخت ہوتی ہے. تو یہ آپ چھینے نہیں اس سے, بھلے آپ امن کے نام پہ چھین رہے ہیں لیکن یہ چھیننے والی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہر شخص اپنی انفرادیت کو پوری طرح قبول کرے, اس کی خوبصورتی اور اس کے جو مثبت پہلو ہیں ان کو اجاگر کرے, اور باقی لوگ بھی ایسے کریں. اور گول یہ ابھی تک ہوا یہ بھی نہیں, اس کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں لیکن یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. یہ جو 2 ایپیسوڈ ہم نے ہندو دھرم کے بارے میں کیے مجھے تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم ضرور کسی اور مذہب کے بارے میں سیکھیں گے. جی ناظرین, آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ہندو دھرم میں خدا کے تصور کو جاننے کی کوشش کی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے آج کا شو باعث برکت ثابت ہوا ہوگا. ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.